تو ہم اپنے بیان کی طرف واپس آتے ہیں. جلدی سے سمیٹتا ہوں. میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں میں بات کر رہا تھا کلچر کی. تو شریعت نے کسی کو اپنی زبان چھوڑنے کا نہیں کہا کہ سب عربی ہی سیکھو. نہیں بھائی، اسلام تمام قوموں کے لیے، تمام زبانوں کے لیے. تو سب قوموں میں جو کلچر ہے رکھیں. بس کچھ ہدایات اسلام نے دے دی ہیں کہ ان ہدایات سے دائیں بائیں جانے کی اجازت نہیں ہے. میں بیان کیا کر رہا تھا؟ کہاں سے کہاں نکل گئے؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو چیزوں میں اعتدال ضروری ہے. نمبر ایک، دین پہ چلتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو. وہ جو اصل ہے، اذان دیتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو، داڑھی رکھتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو، نماز پڑھتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو. جہاز میں ہو نماز پڑھیں گے بھائی ہم، ٹرین میں ہو نماز پڑھے. جو والے میں ملا بولے جو مرضی. عورت ہے پردہ کروں گی میں، چاہے مجھے ملا نہیں بولو یا جو مرضی بولو، میں پردہ کروں گی. لیکن دوسری طرف ایک ایکسٹریم لیول یہ بھی ہے کہ بعض لوگ اتنے مستغنی ہو جاتے ہیں کہ نمونے بن کے بھی ان کو شرم نہیں آ رہی ہوتی. وہ نمونے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو بھائی اس طرف اتنا نہیں جانا کہ آپ کی ڈریسنگ ایسی عجیب سی ہو گئی. تو بھائی آپ اسلام کا ایسا امیج نہ لوگوں کے سامنے لے کے جاؤ کہ لوگ اسلام کے قریب آنے کے بجائے دور ہونا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے مٹی کے برتن میں کھانا پینا صحت کے لیے اچھا ہے، نبی نے جو بھی کام کیا وہ صحت کے لیے اچھا ہے. لیکن ایک ایج ہوتی ہے نا جب آپ گھر کے سربراہ بن جاؤ، پھر آپ لاؤ مٹی کی ہانڈی. ابھی آپ بچے ہو گھر میں، گھر والے بیزار ہو جائیں گے یار یہ کیا کر رہا ہے بھائی. اور رشتے والے کو جب پتہ چلے گا تو کوئی رشتہ دے گا. تو یہ دو انتہائیں ہیں جس کے بیچ میں ہم نے بولو چلنا ہے. یہ میں کہہ رہا تھا. تو جو اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کرے گا، شریعت پہ چلے گا، تو وہ علامتیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ الا المصلین. پہلی علامت کیا ہے؟ ہر حال میں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. لوگ ان کو ملا بولیں تو بھی پڑھتے ہیں، ملا نہیں بولیں تو بھی پڑھتے ہیں. اور الذین هم علی صلاتہم دائمون، فرمایا صرف پڑھتے نہیں ہیں، بہت مضبوطی سے نمازوں کو قائم کرتے ہیں. بہت مضبوطی سے قضا نہیں ہونے دیتے نماز. کسی بھی نماز پڑھنا آسان ہے بھائی، پابندی سے پڑھنا بہت مشکل کام ہے. تو پابندی سے پڑھتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. آپ نے دیکھا کچھ لوگ نمازی ہوتے ہیں، پیسوں کے لین دین میں گڑبڑی ہوتے ہیں. دنیا کی محبت، پیسے کی محبت بہت ہوتی ہے. میں نے ایسے بعض لوگ دیکھے سے حج، نماز، روزہ سب چل رہا ہے، پیسہ جیب سے نہیں نکلتا ان کے. رشتہ دار بھوکے مر رہے ہوں، پڑوسی بھوکے مر رہے ہوں، پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ایسا نہیں ہے، دولت سے محبت نہیں کرتے، بلکہ ان کے مال میں جو مستحق لوگ ہوتے ہیں نا، مانگنے والے، مستحق مانگنے والے، ہر بھکاری کو دینا جائز نہیں ہے. جو واقعی مستحق ہو، ایسے مانگنے والوں کا اور نہ مانگنے والے جو مستحق ہیں ان کا حق ہوتا ہے ان کے مال میں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم ان پر احسان تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا اس لیے تاکہ ہم غریبوں کا خیال کریں، رشتہ داروں کا خیال کریں. ان کے پوچھے بغیر ان کو دے رہے ہوتے ہیں. اللہ کو کنجوس آدمی بالکل بھی پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا مزہ آتا ہے جب یہ حدیث پڑھتا ہوں. فرمایا سخی جو ہے قریب من اللہ، جو سخی آدمی ہے نا، خرچ کرتا ہے لوگوں پہ، وہ اللہ کے بھی قریب، قریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب، قریب من الجنہ، جنت کے بھی قریب. یعنی جنت کے تو قریب ہے ہی، اللہ کے بھی قریب ہے. دنیا میں بھی ایک انعام ملتا ہے، لوگوں کے دل میں بھی اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے. یہ دنیا میں اس کو صلہ ملتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، یار فلاں موقع پہ اس نے اپنا پیسہ خرچ کر کے مجھ کو مصیبت سے نکالا. پیسہ خدا کی قسم ایسی چیز ہے نا، اگر آپ پبلک پہ خرچ کرنا سیکھ جاؤ، آپ کے جو مخالفین ہیں نا وہ بھی آپ کے دوست بن جائیں گے. میں تو اس پہ بہت سارے واقعہ سناتا ہوں نا. آپ کے خلاف کوئی بہت زیادہ بولتا ہے، لفافے میں 50 روپے ڈال کے ہدیہ دے دو، آپ دیکھو اسی دن سے چپ. آپ اس نیت سے نہیں دو، یہ تو میں اس نیت سے دینا تو ٹھیک نہیں ہے کہ احسان کرنا تاکہ وہ رشوت کہلائے گا نا یہ تو. لیکن ویسے اس میں طاقت بہت ہے، طاقت بہت. رشتہ داری جوڑنے میں جتنا روکھڑے کا دخل ہے اتنا کسی اور چیز کا دخل نہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی کو، بھائی بہن کو، رشتہ داروں کو آپ گفٹ دو پیسوں کی صورت میں، خوشبو کے ڈبے دے کے ٹائم ضائع مت کرو. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ریلیشن مضبوط ہوتا ہے. خوشبو کے ڈبے اس لیے کہہ رہا ہوں، خوشبو ہر شخص اپنی مرضی کے ساتھ، وہ تھینک یو تو کہہ دے گا، لیکن اس کو کیا کرنا ہے. میں نے دیکھا جن کو بھی کوئی خوشبو دو پسند آئی تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو وہ کیا کرے گا، پڑی رہتی ہیں خوشبو. پیسہ دینا سیکھو. پیسہ آپ کو کمپنی میں، غریب کی بات کر رہا ہوں، غریبوں کو کیا دیا کرو،
पैसा, बकरे मत काटा करो। आपको कंपनी में अगर कंपनी कहे कि हम हर महीने आपको इतने परफ्यूम के डब्बे दिया करेंगे उस काम के बदले में जो आप हमारे पास कंपनी में कर रहे हैं, या हम आपको 2 बकरे सदके के काट के दे दिया करेंगे, आप बोलोगे ये बकरे भी अपने पास रखो, ये डब्बे भी, मुझे पैसे चाहिए कैश, मेरी मर्जी, मैं बकरा खरीद के खाऊं या खुशबू खरीद। तो जो अपने लिए पसंद करते हो गरीब के लिए भी वो पसंद करो। इसलिए बकरे सदके के बकरे के मैं इसलिए खिलाफ हूँ। इसमें मकसद होता है जानवर काटना, हालांकि जानवर काटना इबादत सिर्फ बकरीद में और अकीके में और हज के मौके पे, बाकी जानवर काटना कोई इबादत नहीं है। इससे कोई बलाएं नहीं टलती हैं, खूब समझ लो। सदके से बलाएं चलती हैं तो इसका मतलब बकरा कहाँ से आ गया? तो सदके से टलेंगी ना, तो पैसे दो ना उसको। तुम बकरा काट के बलाएं टाल रहे हो, उसका मतलब जाहिलाना अकीदा है। बकरा काटने से तो नुकसान ये होगा कि बकरे की बददुआएं भी लगेंगी जब बिला वजह बकरा काटा जाएगा। हमारे फरमाया करते थे कि लोग बलाएं टालने के लिए, मौत के फरिश्ते को भगाने के लिए बकरा काटते हैं। मौत का फरिश्ता इतना होशियार है, बकरे की भी जान ले जाता है और तुम्हारे बंदे की भी जान ले जाता है। कहते चलो देखो, और मैं आ रहा था तुम्हारे मरीज की जान लेने के लिए था, चलो बकरे की भी साथ में ले जाता हूँ, काम हल्का हो गया उसका, ठीक है ना। तो सदका पैसों में होता है। हाँ, किसी गरीब के बारे में डर ये है कि इसको पैसे दिए तो चर्च में उड़ा देगा, बाल बच्चों वाला है, इधर उधर गुटके में उड़ा देगा, तो फिर राशन डाल दो। क्या ख्याल है भाई? आटा दाल घी के डब्बे ये लेके डाल दो। हम ज़कातें रमजानों में बांटते हैं ना, तो बहुत से लोगों को मैं कैश नहीं पकड़ाता, मुझे डर होता है कि यार ये पता नहीं खा ना जाए ना, घर का सरबरा है, याशी में ना उड़ा दे। तो हम कहते हैं भाई आपको हम क्या देंगे, हम राशन देंगे, घर का एड्रेस दे दो, उसमें आटा घी दाल। अब वो बेचना आसान नहीं होता, घर बच्चे भी होते हैं, अब्बा हमारा घी का डब्बा कहाँ लेके जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ी इंसान को शर्म आ जाती है। वो एक कंजूस आदमी देसी घी लेकर आया, उसके बच्चे बहुत बोलते थे अब्बा घी चाहिए घी चाहिए घी चाहिए। कंजूस था, कम वक्त खिलाता नहीं था। एक दिन घी का डब्बा ले आया ना, अब आपको पता है घी का जो टीन है उसके बाहर भी चिकनाई होती है ना अक्सर। तो उस कंजूस ने बच्चों से बोला देखो जब तक बाहर चिकनाई लगी भी है ना, बाहर डब्बे से रोटी लगा लगा के खाओ, जब ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी फिर डब्बा खोलेंगे हम। ऐसे कंजूसों को मैं कह रहा हूं कि उनको फिर कैश अमाउंट ना पकड़ाओ। तो वो कंजूस के बच्चे थे, वो भी क्या कर रहे थे, इंसान के बच्चे होते, बोलते अब्बा तू खुद ही खा ले। तो वो क्या कर रहे हैं, डब्बे से लगा लगा के खा रहे, चमका दिया उसको ना उन्होंने। अब इसको जाना था सफर पे, इसने कहा ऐसा ना हो 1 महीने बाद आऊं तो डब्बे की वाट लगी पड़ी हुई हो। ये डब्बा अलमारी में बंद करके चला गया, लॉक करके, जब मैं आऊंगा तो खुलेगा। 1 महीने बाद ये आया, बच्चों से पूछा कमबख्तो तुमने डब्बा तो नहीं खोला, घी तो नहीं खोल के खाया? उन्होंने कहा नहीं। कहते फिर रोटी कैसे खाते थे? अब्बा अलमारी से लगा लगा के खाते थे। तो ऐसे कंजूस को क्या देने चाहिए फिर? उसके घर में राशन डलवाओ भाई, क्योंकि इसको पैसे दोगे खा जाएगा। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। हाँ भाई।